अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक अहमद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से आपसे मुखातब हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं आमर साहब मुल्तान में पोल्ट्री बिजनेस से मुंसलिक हैं। पोल्ट्री सप्लाई के अलावा साथ साथ मुर्गी का कारोबार करते हैं और आज 4 नवंबर है, मंगल है। आज का तजिया हम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इस पर हम बात भी करेंगे कि कल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने 3500 सीसी से बड़ी गाड़ियां रात को 11 बजे से लेकर 7 बजे तक उन्होंने एंट्री की इजाज़त दी है लाहौर में। 7 बजे के बाद ये ना अंदर आ सकेंगी ना बाहर जा सकेंगी। तो अदालत की तरफ से ये फैसला आया है, तो इसके बारे में हम कोई मनफी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अदालत को ठीक है, उन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ, वो उनसे ज़्यादा समझदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो मुतासरीन है उनसे राब्ते में होना चाहिए, को टाइम फ्रेम देना चाहिए, कुछ उनकी सुननी चाहिए। और उनकी से मुराद जहाँ दूसरे लोग हैं वहाँ पे पोल्ट्री सप्लाई से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 3500 सीसी की हैं, और अगर ये ऐसा होता है या कल से गाड़ियाँ बंद करनी पड़ती हैं तो लाहौर में पोल्ट्री सप्लाई हमलन जो है ना वो मुतासर होगी और मतलब पोल्ट्री सप्लाई पूरी नहीं हो सकेगी। तो इस सिलसिले में बात करते हैं। उसमें हमारे साथ शामिल होंगे सरफराज खोखर साहब भी एक जानी पहचानी शख्सियत है, तो उनसे भी रब्ता करते हैं और उस सिलसिले में फिर आगे बात चलाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है इस फैसले से, तो इसमें हमने मुख्तलिफ लोगों से मशावरत भी की है। कल का DI ट्रैफिक उनसे भी टाइम दिया है मुलाकात का, और 7 नवंबर को हम इंशाल्लाह पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज खोखर साहब पंजाब पोल्ट्री की जानी पहचानी शख्सियत हैं और फीड का कारोबार करते हैं। फीड मटीरियल का बानो फीड के नाम से अपनी फीड बना रहे हैं। पंजाब भर में बहुत सी जगह पे अपने फार्म मौजूद हैं। तो सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, भी मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज खोखर साहब, और सरफराज खोखर साहब पंजाब पोल्ट्री की जानी पहचानी शख्सियत हैं। फीड का बिज़नेस करते हैं, फीड मटीरियल का बिज़नेस करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बानो फीड उन्होंने दोबारा शुरू की है और बानो फीड का रिजल्ट हम मलिक साहब की ज़ुबानी ही सुनेंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएं कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस का अपने ठीक 9 है, बजे वो मेंबर पंजाब बार बना है, तो उसकी दोस्तों का शुक्रिया अदा करने हम गए थे। तो अब वापस मेरी एक सॉलिड प्लान वाला है राना आरफ साहब, उससे मीटिंग है टाउनशिप में। उसके बाद फिर मेरे ऑफिस मैंने वापस चले जाना। मेंबर कौन बना सर, कौन बना मेंबर? सोकर ये आप सारे बारी बारी मसूद खोकर कोई मुबारकबाद देने जा रहे हैं। कभी आप जा रहे हैं, कभी राना फैसल साहब जा रहे हैं, कभी दिल खोकर साहब जा रहे हैं, कभी वकार साहब आपके साथ का पार्टनर जा रहे हैं। दादा का बेटा है, तो बाकी भी सारे भाई हैं जी। दिल खोकर साहब के हमारे करीबी अजीज है, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे प्यार करने वाले, बहुत अच्छे प्यार करने वाले। इस तरह दिल खोकर साहब मेरे दिल से सगे भाई हैं। तो हम क्या दुश्मन है? हम कोई दुश्मन है? हम भी तो सगे भाइयों जैसे हैं। देखो ना, तो साढ़े लाड़े जे पोल्ट्री दे लाड़े जे। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम आज के तजिए की तरफ आते हैं। आप सबसे प्यार करते हैं, आपकी मेहरबानी। ये बताएं कि मुर्गी की क्या पोजीशन चल रही है आपकी नज़र में? जो ओवर प्रोडक्शन है वो कैसे है, कब तक चलना का इम्कान है? ये मुर्गी की प्रोडक्शन ओवर है, लेकिन 10-15 दिन बाद रेट हो जाना है। 10-15 दिन बाद इंशाल्लाह ये रेट अच्छा हो जाए। कितना अच्छा हो जाएगा? 350 भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 350
چلے اللہ کرے سوال کی ہم سے ہو جائے. فارمرز کو بہت نقصان ہوئے ہیں, فارمرز کو نقصان سے نکلنا چاہیے. بس دسمبر سے پھر اوور پروڈکشن بہت زیادہ چوزا ہو جانا ہے, پھر کوئی یہ لمبا چل پائے گا. اچھا, اس کا مطلب یہ درمیان میں اچھے دن آ کے پھر برے دن شروع ہو جائیں گے. سر برے دن آنے ہیں جب یہ 1800 مشین چل رہی ہے, 1800 مشین. تو 1800 مشین تو پاکستان میں آئی نہیں, وہ چلے گی کیسے؟ ملک صاحب جو ہم نے سنا ہے اس کے مطابق تو پاکستان بھر میں ٹوٹل 1800 مشین نہیں ہے. اچھا, تو اگر 1800 مشین انسٹال ہی نہیں ہے تو وہ چلے گی کیسے؟ لیکن چل پڑنی ہے, وہ دسمبر کے بعد ساری چل پڑی. اس میں بریڈر کی مشینیں بھی ہوں گی, لیئر کی بھی ہوں گی, گولڈن کی بھی ہوں گی, کاکرل کی بھی ہوں گی, لیئر کی ہوں گی. تو پھر 1800 خالی برائلر کی تو نہ ہوئی. ہاں دے رہے ہیں, چوزا بہت اوور ہو رہا ہے. چلیں, بہرحال آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ چوزا اوورال زیادہ ہوگا, اور اگر پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ریٹ کم ہوگا, فارمر لاس میں جائیں گے, اس لیے سوچ سمجھ کا پلیس کرنا چاہیے. اچھا مسئلہ, کل لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے, آپ ابھی مبارکباد دے کے آئے ہیں ممبر پنجاب بار کونسل کو, ان سے مشورہ بھی کریں. باقی میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی جب ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے تو ان سے بات کریں. کل لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 3500 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر لاہور میں انٹری پر پابندی لگائی گئی ہے. تو اگر یہ پابندی لگ جاتی ہے, یہ پہلے بھی ایک دفعہ لگی تھی, تو پنجاب کورٹ کی ایسوسیشن اور لاہور کورٹ کی ایسوسیشن تھی, سانگ نے ختم کروائی تھی. تو بہرحال اب سموک کی وجہ سے دوبارہ ہائی کورٹ نے اگر یہ پابندی لگا دی ہے اور کل سے اس پابندی پہ امپلیمنٹ بھی ہونا ہے, تو پنجاب میں تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن لاہور میں تو سپلائی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اور عملاً ناممکن ہو جائے گی. تو آپ اپنے جو دوست ممبر بنے ہیں ان سے بھی مشورہ کریں کہ اس میں وہ ہمارے کیا مدد کر سکتے ہیں کورٹ میں پیش ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا قدم ہے؟ وہ گئے ہوئے ہیں رحیم شاہ کا ملتان, 4-5 دن تو ادھر ہی. وہ ٹیم جو ہماری جیتی ہوئی ہے پوری ٹیم پورے پنجاب میں 48 بندے الحمدللہ ہمارے جتے ہوئے ہیں, تو سب کے ایک ایک کر کے اس کو ان کے پاس جا رہے ہیں. سر فون تو انگار خان بھی پہنچ جاتا ہے, فون انگار خان بھی اتنی دیر میں پہنچتا ہے جتنی دیر میں قصور پہنچتا ہے. نہیں آپ فون, میں آپ کو نمبر بھی لکھواتا ہوں, آپ نمبر بھی لکھیں, تو آپ بھی بات کر سکتے ہیں کہ میں بڑا بھائی بول رہا ہوں. جی لکھوائیں, نمبر دیں, میں آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. 0300 0300 47 42 47 42 73. مقصود کھوکھر صاحب. مقصود کھوکھر صاحب. میں ابھی سر فارغ ہو گیا, ان سے رابطہ کروں گا آپ کے حوالے سے. اچھا, بڑی مہربانی, شکریہ. تو ناظرین, آپ نے سرفراز کھوکھر صاحب کی بات سنی, اپنے ہار پہنتے اور کناتے ہوئے بھی دیکھا. اب ہم چلتے ہیں پھر اپنے تجزیے کی طرف. اور تجزیے سے پہلے وہی بات میں پھر دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ اگر 3500 سی سی والی گاڑیاں لاہور میں اس کی انٹری بند کر دی گئی تو بہت ساری چیزوں کی ترسیل جو ہے نا وہ خراب ہو گئی, آٹا, دودھ, اس طرح کی دوسری چیزیں. تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو یہ اسینشیل آئٹمز ہیں نا اس کے لیے اجازت باقاعدہ لے لی تھی کہ اگر اسینشیل آئٹم پہ باقی پابندیاں لگ سکتی ہیں تو اس پابندی سے بھی روکنا بنتا ہے. اور پچھلی دفعہ تو بات مانی گئی تھی, اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 7 تاریخ کو اس سے کوئی بہتر فیصلہ آ جائے, اور اس کے لیے کوشش بھی کریں گے, کیونکہ اگر یہ گاڑیاں بند ہوتی ہیں تو پاکستان میں تو ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کچھ شہروں میں پابندی لگی ہے جس میں لاہور بھی شامل ہے, تو پولٹری سپلائی جو ہے نا وہ کہیں بھی اس کا تسلسل برقرار نہیں رہ سکے گا. اسی سلسلے میں میری ابھی 3 بجے ڈی سی لاہور سے میٹنگ ہے, کل ڈی اے جی ٹریفک سے میٹنگ ہے, انشاءاللہ 7 نومبر کو عدالت میں بھی اپنا موقف پیش کریں گے. باقی رہ گئی بات مرغی کی, 2-4 دن ہمارا تجزیہ جو ہے نا وہ الٹ ہو گیا, اور پولٹری ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ اس میں کسی وقت بھی کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کون سا فیکٹر چل گیا. ہمارا ذہن تھا کہ 2-3 دن پہلے ریٹ کم ہوگا اور ان 2-3 دنوں بعد ریٹ بہتر ہو جائے گا, لیکن معاملہ بالکل الٹ ہو گیا. اور اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے نا وہ
میرے ساتھ اس دن بیٹھے ہوئے تھے بھائی، میں نام نہیں لیتا، ان کا اور تنویر کا، میاں ذوالفقار صاحب کا، کس طرح یاسر خان صاحب کا، کیونکہ میں نے تو اپنا حصے دار بنانا ہے کسی نہ کسی کو غلط تجزیے۔ بہرحال مجھے پھر بھی یہی امید ہے، وہ 8.5 کلو والی مرغی منظر عام پہ آئی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ بھاری مرغی میں وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی۔ بھاری مرغی ہے لیکن کم ہے۔ آج 5 روپے کا ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، شاید شام کو مزید اس میں اضافہ کرنا پڑے۔ بہرحال یہ وہی 280 90 70 80 90 کے درمیان چلے گا۔ اور جیسا کہ ملک سرفراز کھوکر صاحب نے بتایا، 10-15 دن بعد ریٹ بہتر ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کے بعد جو دوبارہ ایک نوید انہوں نے دی ہے وہ غلط سمت میں جا رہی ہے، چوزے کی زیادتی والی، تو اللہ کرے کہ اتنا چوزہ زیادہ نہ ہو جو فارمرز کے نقصان میں جائے۔ بہرحال کاروبار ہے، نفع نقصان ہوتا ہے، اچھا برا ہونا ہوتا ہے، یہی کاروبار کا حسن ہے۔ ہم اپنا تجزیہ ہمیشہ کی طرح دوستوں سے مشاورت اور میسیجز کی روشنی میں کرتے ہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس تجزیے کا 100% درست ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم نیک نیتی سے اپنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک نیتی سے یہ سارے کام کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔